میم آپ پچھلے ہفتے جب پروٹیسٹ کرنے گئے وہاں پر اور ملنے کی کوشش کرنے کی کری آپ نے کہ میں ملوں اپنے بھائی سے، تو آپ کو روک دیا گیا، آپ کو جانے نہیں دیا گیا اور آپ کے اگینسٹ ایکشن بھی لیا گیا، آپ کو دھکا مکی بھی ہوئی، آپ کے ساتھ پٹائی بھی ہوئی. کس طریقے سے دیکھتی ہیں آپ کے ساتھ جو ایکشن لیا گیا اور جس طریقے سے لوکل گورنمنٹ ریئیکٹ کر رہی ہے، پولیس ریئیکٹ کر رہی ہے اس سچویشن کو؟ وہ پولیس کو کیونکہ انہوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان کو آپ نے روکنا بھی ہے، اور پولیس جب میرا خیال ہے ان کو یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ جو مرضی ان کے ساتھ کریں. یہ پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی عورتوں کے ساتھ انہوں نے کبھی کسی نے ایسی بدتمیزی نہیں کی، اور کبھی انہوں نے ایسا ظلم کسی پہ بھی نہیں ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ نہ وہ بچہ دیکھ رہے ہیں، نہ بوڑھا دیکھ رہے ہیں، اور نہ عورت دیکھ رہے ہیں یا آدمی ہے. جو ان کو اجازت ہے کہ جو بھی ان کو مل جائے اس کو آپ ویسے ہی ماریں جیسے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت. آپ سب دنیا میں سب کو ہی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. میم آپ نے لاسٹ کب عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ٹائم انہوں نے کیا کہا تھا؟ کچھ اس بارے میں بتائیے ہم کو. وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں مشکل ہے، وہ بہت بڑی مشکل تو عمران خان خود کاٹ رہے ہیں کہ وہ ایک آئسولیشن میں، وہ سب سے مشکل قید ہوتی ہے آئسولیشن کی، اور جیل مینیول کے مطابق 4 دن سے زیادہ کسی کو بھی آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان کو پچھلے سال بھی انہوں نے 3 ہفتے آئسولیٹ کیا، جس میں ان کا بجلی بھی بند کری، گرمی تھی ابھی بجلی بند کی، اب اور ان کو کتابیں بند کرنی پڑھنے، ٹی وی بند ہے. مطلب ان کی ساری جو ضروری چیزیں ہیں وہ سب بند کر دی. اور وہ دوبارہ اب اس دفعہ انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے سارا سے رابطے بند کر دیے. اب کسی کو کچھ نہیں پتا اس وقت کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. اب لوگ نکل رہے ہیں اور نکلیں گے. آج بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی منگل کے دن وہاں گئے تھے، ہم وہاں بیٹھے سارا رات کے 12-1 بجے تک. تو اب میرا خیال ہے کہ صرف ایک کوئی سپارک ہوئے گا، اور ان کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لوگ کس حد تک جائیں گے. انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اب میرا تو اپنا دل کرتا ہے. آپ دیکھیں مجھے تو تکلیف ہے، مجھے ایک تکلیف ہے عمران خان کے لیے، میرے وہ بھائی ہیں، اس تکلیف سے بھی میں کہتی ہوں. اور پھر مجھے باقی سب لوگوں کی تکلیف ہے جو بے گناہ غریب مسکین لوگ انہوں نے جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں. تو مجھے میم اس چیز کی بہت تکلیف ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے والا ہے پاکستان میں اس کو لے کر، کیونکہ 2023 سے وہ جیل میں ہے عمران خان. اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ باہر آئیں گے اور بہت بڑا پروٹیسٹ کریں گے اس کو لے کر؟ ہوگا. دیکھیں انہوں نے پچھلے جب بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا تو انہوں نے بہت لوگوں کو گولیاں مار دی تھی. بہت، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بے شمار لوگ شہید ہوئے اس میں، جن کی گنتی بھی نہیں ہے. ان کے پاس ان کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے. انہوں نے لوگوں کی زخمیوں کو بھی چھپا دیا، ڈیڈ باڈیز بھی چھپا دی. پھر انہوں نے 9 مئی، جب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، 9 مئی میں میں خود بھی وہاں موجود تھی، وہاں تب بھی انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ، سنائپرز نے ٹارگٹ کیا، لوگ بچوں کے سروں میں گولیاں ماری. لیکن پھر بھی لوگ ابھی تک نکل بھی رہے ہیں اور لوگ کھڑے بھی ہیں. تو اب ان کے کنٹرول میں شاید نہیں ہے. اب یہ ایک فرسٹریشن ہے ان کے لیے، جس میں یہ عمران خان کو تنگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کہیں کہ مجھے معاف کر دو اور میں ملک چھوڑ کے جاتا ہوں، جیسے پہلے نواز شریف یا زرداری یا سب گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں عمران خان، لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ تو سیاست دان تھے، عمران خان ایک لیڈر ہیں. عمران خان ریگولر پولیٹیشین نہیں ہے. وہ اس ملک کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، وہ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو یہ اس لیے ان کو یہ فرق سمجھ نہیں آئی. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کوئی ایشو نہیں ہے ان کا. ان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جو عزت دی ہے وہ پرائم منسٹر سے بہت زیادہ ہے. تو اب یہ ان کو اس چیز پہ تنگ مطلب یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ڈیل کریں اور پھر یہ جیل سے باہر آئیں. وہ کہتے ہیں میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا چاہے مجھے ساری زندگی جیل میں رکھو. تو لیکن انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے، کیونکہ یہ اب اور زیادہ نہیں کر سکیں گے. ان کا ظلم بہت ہو گیا اور لوگ اب بالکل تیار ہیں. لوگ ہر وقت کہتے ہیں کہ جی آپ کال دیں اور ہم نکلیں.
لیکن عمران خان نے منع کیا، انہوں نے کہا مت نکلے ایسے، کیونکہ یہ لوگ پہلے بھی مار چکے ہیں، یہ پھر ماریں گے گولیاں. تو بس یہ ہے. جس طرح کا ایکشن گورنمنٹ لے رہی ہے اور ایک اکیلے بندے کے اگینسٹ جس طریقے سے ان کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے، دکھی کیا جا رہا ہے، کیا لگتا ہے یہ گورنمنٹ کی بزدلی ہے اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ ایک انسان کے پیچھے اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں؟ کس طریقے سے دیکھتے ہیں میم آپ اس کو؟ دیکھیں وہ بڑے ان پاپولر لوگ ہیں، وہ ان کو کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے. عمران خان کی طاقت ہی پبلک سپورٹ ہے. ان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، جس میں سب آپ کہیں گے کہ ہر لیول کے لوگ ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لوگ ان سے ناراض ہیں، لوگ ان سے خفا ہیں. دیکھیں جب آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، اپنے ملک کے لوگوں پہ، تو پھر لوگ آپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اب ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. انہوں نے سارے الیکشن ہارے، اور انہوں نے سارے الیکشن رگ کر کے ان کو اگر کوئی 1400 ہوتا تو 1,14,100 کر دیا. تو انہوں نے سب بغیر یہ سب ہارے ہوئے لوگوں کی انہوں نے گورنمنٹ بنا دی ہے. تو اس لیے وہ گورنمنٹ کمزور بھی ہے، اور وہ کیونکہ کمزور ہے تو اس لیے وہ اپنی طاقت استعمال کرتی ہے. میم جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی پہلے بہت ریئیکٹ کیا تھا جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اب ان کا تھوڑا ریئیکشن کم ہو گیا ہے. آپ تھوڑا کس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے کا ریئیکشن ہے ابھی ان کا، اور آپ امید کرتی ہیں کہ اور زیادہ اچھے سے انٹرنیشنل کمیونٹی ریئیکٹ کرے؟ ابھی اس طریقے سے نہیں کر رہی ہیں. نہیں، مجھے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وہ لوگوں کی بھی سیاست ہماری سیاست سے ملتی جلتی ہے. یہ لوگ بھی ان کے سہارے پہ بیٹھے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب کچھ پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوز پاکستان میں کتنا ہوا ہے. کوئی عورت بچہ سب انہوں نے مارے ہیں، اور ان کو سب چیزیں پتہ ہے. لیکن ان کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی ریئیکٹ صحیح جگہ پہ کیا ہی نہیں ہے. تو ان سے یقیناً کوئی امید نہیں. ہمیں اپنے ملک میں اندر سے امید ہے کہ ہمارے لوگ کھڑے ہو کے اپنا حق بھی لیں گے، ان لوگوں کو بھی مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کریں گے. تو اپنا ہی میرا خیال ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو، کیونکہ آپ آرام سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا، کوئی بولتا نہیں تھا تو وہ چلتا رہا. اب یہ ایک انتہا ہے، لیکن میرا خیال ہے اندر سے ہی لوگ ان کو کریں گے، اور یقیناً ان کو سپورٹ ہے انٹرنیشنل ملکوں کی، باہر کے ملکوں کی. میم کس کی سپورٹ کی بات کر رہی ہیں؟ کس یہ انٹرنیشنل؟ جتنے یہ جو باہر کی جو ملک ہیں، چاہے وہ انگلینڈ ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے سب، یہ لوگ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز میں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا. انہوں نے خود، ان کی رپورٹ آئی ہے کہ سارا الیکشن فراڈ ہوا تھا. انہوں نے جو آئی تھی کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے ساری، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو ان لوگوں کو تو پتہ ہے سب کچھ، لیکن وہ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو ان کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کے حکمران بنے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہی رہیں. نہیں، عبدالصمد یعقوب یہاں بیٹھے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے نیتا. جی میجر آریہ، یہ کس کو بتا رہے ہیں بھائی؟ ہم تو نہیں پوچھ رہے، پاکستان کے لوگ پوچھ رہے ہیں. ان کی بہنیں بول رہی ہیں، ان کا بیٹا بول رہا ہے. نہیں، بالکل صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہے، ان کا بیٹا بول رہا ہے. ہم دیکھیں ہم کیوں بول رہے ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا بول رہا ہے، رائٹ. اگر ان کا بیٹا یہ بولے کہ ہم لوگ بالکل خوش ہیں، کوئی دقت نہیں، عمران خان سیف ہیں، آپ کوئی اور خبر دے دیں گے. آپ بہار کے بارے میں بات کریں گے، بھارت میں اتنی خبریں ہیں، اب ان کے بارے میں بات کریں گے. آپ کیوں عمران خان کے بارے میں بات کریں گے؟ عمران خان کا ایک مدعا ہے پاکستان میں، اور کیونکہ پاکستان ہمارا پڑوسی ہے اس لیے آپ وہ مدعا اٹھا رہی ہیں. عبدالصمد یعقوب صاحب بہتر بتا پائیں گے یہ سب بات. میں سمپلی ایک بات، میرے صاحب آپ کا، میرے گورا واریہ کا ایک کلپ اگر وائرل ہو جائے نا پاکستان کے اندر، جب وہ وائرل ہوتا ہے تو پورے آئی ایس پی آر کے ایسٹ سورسز وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوراً کاؤنٹر کرو. انڈین میڈیا کے اوپر بھی اگر کوئی چیز چل پڑی ہے تو ایک دم سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 3 دن سے انڈین میڈیا ایک خبر چلا رہا ہے یا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہ کوئی تصویر، نہ کسی شخص کو ملوایا گیا، نہ کوئی تصویر لائی گئی، نہ یہ ایشورنس دی گئی کہ کسی ایک کو جا کے ملوا دے، لائر کو ملوا دے، کسی بہن کو ملوا دے، یا قاسم جو ان کا بیٹا ہے اسے کورٹ آرڈر کے مطابق واٹس ایپ کال ہی کروا دے. پہلے جو ہوتا تھا کہ ہر ہفتے ان سے کورٹ آرڈرز کے ساتھ ان سے بات کرائی جاتی تھی. آپ پچھلے 25 دن سے، یعنی 4 نومبر کو لاسٹ ٹائم ان کی بین ملی تھی، 4 نومبر سے آن ورڈ جو ہے ان کی کوئی خبر نہیں ہے.